سنو، دعائیں کرنا چھوڑ چکے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اب میری مراد ملنا بہت مشکل ہے، اب وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے نا، تب شیطان یہ وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اب دعا کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے میری محبت تو ملنی نہیں۔ تب ہی تو اللہ کے کن کا قلم تمہاری تقدیر پلٹنے والا ہوتا ہے۔ تم عین منزل کے قریب ہوتے ہو اور تم اپنے دشمن کی بات مان کر اپنے اللہ پر بھروسہ کھو بیٹھتے ہو، جو غلط ہے، سراسر غلط۔ تم اس پروردگار کی ذات سے نا واقف ہو، اگر واقف ہوتے تو کبھی بھی دعا نہ چھوڑتے۔ اس لیے دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبول کرنی ہو۔ بھلا ہمارے بس میں کہاں کہ ہم اپنی مرضی سے آنکھ بھی جھپک لیں؟ تو راحت ملے گی صرف بھروسہ کرنے سے اس ذات پر جو قادر المطلق ہے۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھ سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ اور پتہ ہے، خزاں کی شدت کو محسوس کرنا اور پھر خود کو سنبھالنا بہت ہمت کی بات ہے۔ آنکھ میں آئے آنسو کو جب گرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو جو جلن آنکھ محسوس کرتی ہے، اس جلن اور قرب کو رب کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات نیا حادثہ پرانے زخم کو کھول دیتا ہے، ایسا درد جس کی وجہ سے آپ نے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں، ایسا زخم جسے آپ نے بڑی مشکل سے سہا ہوتا ہے۔ زخم کا کھلنا تکلیف دہ نہیں، بلکہ وہ ایک لمحہ اتنا اذیت سے بھرا ہوتا ہے کہ گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے زخموں کو نہ کھولیں جن کو بڑی مشکل سہا گیا ہو۔ کچھ زخم درد کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور پھر درد کی شدت آپ کو اسی مقام پر واپس لے جاتی ہے جہاں سے آپ بڑی مشکل سے نکلے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی اپنے ذہن سے وہ بات نہ نکالنا کہ تم زندگی میں جتنی بار بھی ٹوٹو گے نا، وہ اللہ اتنی بار تمہیں جوڑے گا۔ تم جتنی بار تھکو گے، وہ بار بار تمہیں بلائے گا۔ تمہاری خواہش پوری ہونے پر جیسے تم منہ موڑو گے نا، وہ پھر بھی تمہارے واپس دیکھنے پر عطا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے علاوہ اس کے بندے کا کوئی نہیں۔ تبھی وہ دن میں 5 بار اپنے بندے کو بلاتا ہے اور مؤذن سے کہلواتا ہے کہ آؤ فلاح و کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہی تمہاری معراج ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کر لو۔ وہ منتظر ہے اپنے بندے کا کہ اس کا بندہ اگلی منادی کے درمیان ہونے والے معاملات اپنے اللہ سے شیئر کر لے۔ سنو، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کبھی بھی سخت آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، بس میرا اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ سچے مومن کی نشانی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
بس تم یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ اللہ مومن بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کسی بھی حالت میں اپنے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔